بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک 4 سال کی بچی جو دریا میں ڈوب گئی۔ یہ واقعہ دل کو چھو جانے والا واقعہ ہے۔ آپ نے اس واقعے سے ضرور سبق حاصل کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بغداد شریف میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر بہت سالوں پہلے انتقال کر چکا تھا۔ اس کا کوئی بھی صاحبان نہیں تھا، بس ایک بیٹی تھی جو اس کی کل کائنات تھی۔ وہ بیٹی صرف 4 سال کی تھی۔ بیٹی کے لیے وہ محنت مزدوری بھی کرتی تھی اور حلال روزی کما رہی تھی۔ وہ عورت بہت عبادت گزار تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی اسی انداز میں کی تھی۔ اس عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بہت محبت تھی، اہل بیت سے محبت رکھنے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو کتنا چاہتے تھے، یہی انداز اس نے بھی اپنایا ہوا تھا۔ جب کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو ان کے گھرانے کے ہر فرد کو اتنی ہی تعظیم اور عزت دیتا ہے۔ ایک دن اس نے ایک پڑوسن سے سنا کہ بغداد شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ موجود ہیں کہ جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ولیوں کے سلطان ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ اپنے نام کی طرح شان بھی ان کی اونچی ہے، گھرانہ بھی سیدوں کا ہے۔ اتنے بڑے گھر سے تعلق ہونے پر بھی عاجزی انکساری کمال کی ہے۔ کسی پر بھی کبھی اپنی قابلیت نہیں جھاڑی، نہ ہی اپنے علم اپنے منصب کے بارے میں ذکر کر کے خود کو لوگوں کے سامنے بڑا دکھایا، اور اتنا جھکاؤ کہ کوئی سائل ہو یا غریب ہو، بیوہ ہو یا یتیم ہو، نادار ہو یا کمزور ہو، غم کا مارا ہو یا مسکین ہو، سب کی مدد کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ ان کا بولنا تو اتنا پیارا ہے کہ جیسے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور میں تو ان کی مریدہ بن چکی ہوں۔ وہ میرے مرشد ہیں، بس ان کی ہر بات ہر نصیحت میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ بیوہ عورت اس پڑوسن کی بات سن کر بہت متاثر ہوئی۔ اس کے دل میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلوے کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ میرے دل میں بھی ان کی محفل میں حاضر خدمت ہونے کی آرزو ہے، میں ان کی محفل میں حاضر ہو کر اپنے دامن کو خوشیوں سے بھر لوں۔ پڑوسن نے کہا، تو چلو، ابھی انہی کے دربار میں جا رہی ہوں، میں تو ان کے پاس جا کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہوں۔ اس نے کہا، ابھی تو مجھے کپڑے دھونے دریا پر جانا ہے، پھر کبھی چلوں گی۔ بس یہ بات سچ ہے کہ میرے دل میں ان کی محبت آ چکی ہے۔ اس پڑوسن نے کہا، تو چلو تم کام کرو، میں دربار غوثیہ میں چلتی ہوں۔ پڑوسن کے جانے کے بعد کپڑوں کا ٹھیر اس نے اٹھایا اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا۔ اس کی بیٹی جو بہت چھوٹی تھی اور جو کہ وہ اس کو اکیلا گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے وہ اس کو اپنے ساتھ کپڑے دھونے کے لیے لے کر جاتی تھی۔ نہر دجلہ کے کنارے بیٹھ کر وہ کپڑے دھویا کرتی تھی۔ ابھی تک ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا کہ اس کی بیٹی نے ایسی کوئی حرکت کی ہو کہ دریا کے کنارے جا رہی ہو یا اپنی ماں کو تنگ کرتی ہو۔ بس وہ دور بیٹھ جاتی تھی یا پھر اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اس کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ اس عورت نے اب تک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت نہیں کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب روزگار کی فکر میں لگا ہوتا ہے تو اس کو فرصت کہاں ملتی ہے کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے۔ لیکن اس کے دل میں عقیدت تھی، اور اس کی پڑوسن جب بھی آتی وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی گئی نصیحتیں اور ان کی باتیں اسے ضرور سناتی تھی کہ انہوں نے آج ایسا بیان کیا کہ جس میں اللہ پاک کی تعریف کی گئی، یا پھر قرآن پاک کے کسی آیت کی تفسیر بتائی گئی، یا پھر کسی واقعے کی تفصیل بتائی گئی۔ یقین جانو، لوگ ان کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ تو توبہ کرنے کے طالب ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر پڑوسن کہنے لگی، دیکھو بہن، یہ دنیا کے کام تو یوں ہی چلتے رہیں گے، لیکن کسی اللہ والے یا عالم دین کے پاس بیٹھ کر تم اپنے آپ کو سنوار سکتی ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے چشم و چراغ کو کیا تم نہیں دیکھنا چاہتی؟ یہی موقع ہے۔ تو وہ کہنے لگی، چلو آج میں تمہارے ساتھ ان کے بیان کو سننے جاؤں گی، کیونکہ تمہاری باتوں سے میرے دل میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن میری بہن، مجھے بتاؤ، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، کیا یہ میرے ساتھ بیٹھے گی؟ پڑوسن کہنے لگی، فکر کی کوئی بات نہیں، ان کی محفل میں تو ہر کوئی ادب سے بیٹھتا ہے اور ہر کوئی شریک ہوتا ہے، بچی ہے، بات کو سمجھ جائے گی۔ پھر وہ کہنے لگی، اچھا مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں ذرا یہ کام نپٹا لوں، پھر تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر کپڑے دھونے کے لیے دریائے دجلہ کے پاس گئی اور حسب معمول کپڑے دھو کر پھر واپس آئی۔ پھر اپنی پڑوسن کے ساتھ جب وہ اس محفل میں شامل ہوئی تو کیا دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ادب سے آپ کے بیان کو سن رہے ہیں، اور ایک بہت پر نور سی خوبصورت سی شخصیت ممبر پر بیٹھی خطاب کر رہی ہے، اور ان کے بیان کو آخر تک لوگ سن رہے ہیں۔ کسی کا دل اجاڑ نہیں ہو رہا،
نہ ہی کسی کو بھوک لگ رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، اور نہ کوئی اپنے آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی بیٹی بھی چپ چاپ ایک جگہ بیٹھی تھی۔ وہ بیٹھی ہوئی حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس پرکیف بیان کو اور ان کی خوبصورت آواز کو سن رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں ایسے گم تھی کہ اسے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ ایک کم سن بچی ہے، جبکہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کو عقل و شعور بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت تو آپ کی محفل کے آداب کو سمجھ رہی تھی۔ لیکن جب اس کی ماں اسے محفل سے نکال کر لائی، ماں کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ وہی بچی ہے نہ کہ جو اس محفل کے آداب کو جانتی تھی، اور اب گھر آ کر اس طرح کھیل رہی ہے جیسے کوئی بچہ کھیلتا ہے۔ اس کی ماں اس وجہ سے پریشان رہتی تھی کہ وہ اکثر کام پر جایا کرتی تھی، گھر پر بچی کو اکیلے چھوڑنا بھی پڑتا تھا، اور کوئی دوسرا فرد تو گھر پر ہے ہی نہیں تھا جو اس کو سنبھالتا۔ ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت تھی کہ دل چاہتا تھا ساری عمر ایسے ہی گزر جائے، پیرانے پیر دستگیر ولیوں کے امام کی صحبت میں جا کر دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ اب دوسری طرف فکر معاش کی جو کھائی جا رہی تھی، وہ بھی صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ اسی فکر میں ایک بار وہ دریا کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ اس دن کچھ موسم کے اثار بھی ٹھیک نہیں تھے، دریا کا پانی اور دنوں کی نسبت چڑھا ہوا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے اس دن نہر دجلہ پر کپڑے دھونے تھے۔ سوچا تھا کہ بس جلدی سے کام کر کے یہاں سے نکل جاؤں گی، یہی اطمینان لیے وہ اپنے کام میں مگن تھی، اور بچی اس کے پاس بیٹھی اس کو کپڑے دھوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور بچی دریا میں گر گئی۔ ماں کی تو ہوش ٹھکانے نہ رہی، اس کے ہوش گم ہو گئے۔ بچی تو دریا کی موجوں میں ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ گہرا دریا بہت غصے میں تھا، اپنا جلال دکھا رہا تھا۔ ننھی سی جان اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ ماں مجھے بچا لے، وہ پکار رہی تھی، لیکن ماں کیسے بچاتی؟ ماں تو بس چلا سکتی تھی، ماں تو بس اس کا نام پکار سکتی تھی۔ ماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اگر وہ خود بھی کود جاتی دریا میں تو وہ بھی نہیں بچ سکتی تھی، وہاں کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کو پکار پکار کر اس کا گلا بیٹھ گیا۔ ماں کا تو کلیجہ پھٹ چکا تھا، اس کی دل و جان سے پیاری بیٹی وہ کھو چکی تھی، لیکن ایک امید باقی تھی۔ دوڑتی ہوئی پڑوسن کے پاس آئی اور کہا کہ چلو میری مدد کے لیے، میری بیٹی دریا میں ڈوب گئی ہے، کسی طرح اس کو بچا لو، کسی کو بلا لاؤ۔ وہ جا کر دریا میں سے میری بچی کو نکال کر لائے تو وہ پڑوسن کہنے لگی، طوفان آیا ہوا ہے، شدت کا طوفان ہے، تمہاری بچی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن وہ کہنے لگی، ایک ماں کے دل کو ٹھنڈا کر دو۔ پڑوسن سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا۔ اس نے کچھ آدمیوں کو اکٹھا کیا اور پھر تیرنے والوں نے دریا میں کود کر اس بچی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو پانی میں بہہ چکی تھی۔ اب کون تھا جو اس بچی کو واپس لاتا؟ بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ماں کے دل کو کون سمجھاتا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ بیٹی اس کی مر چکی تھی، لیکن اس کو پھر بھی اپنی بیٹی کو بچانا تھا، اس کی خاطر یہ محنت کر رہی تھی، ورنہ اس کا اپنا کون تھا؟ اس نے کہا، اے پڑوسن، مجھے شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے چلو، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور میرے غم کو ہلکا کر دیں گے اور ایک ماں کے درد کو سمجھیں گے۔ وہ ہمیشہ ماؤں کے دلوں کو چین پہنچاتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ وہ درد کی ماری ماں پڑوسن کے ساتھ شاہ بغداد کے پاس آئی اور آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر، شہنشاہ بغداد یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری مدد کریں، میری 4 سالہ کم سن بچی دریا کا نوالہ بن گئی، اور آخری امید مجھے آپ سے ہے کہ آپ ضرور میری بیٹی کو واپس لے آئیں گے۔ حضرت، میں نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، میری بچی وہیں بیٹھی تھی کہ بس اس کا پاؤں پھسلا اور نہر دجلہ میں گر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سن کر دکھ ہوا، پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو وہ کہنے لگی، آپ رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کا کہا نہیں ٹالتے، آپ تو مشکل کو حل کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے میں تو بڑی حسرت لے کر آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں، مجھے اس طرح خالی جھولی نہ لٹائیں اور مجھے اس طرح تسلی نہ دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے کچھ کیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شگرد، آپ کے چاہنے والے وہیں پر آپ کے گرد جمع تھے کہ اب کیا کرامت ظاہر ہوگی۔ ایک ماں جو کہ رو رو کر اپنا حال دل سنا رہی تھی، غم سے سینہ پھٹا جا رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی، میں تو برباد ہو گئی، میرا سب کچھ چھن گیا، میری بچی میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، حضور آپ اس طرح مجھے تسلی نہ دیں، بس میرے لیے کچھ کیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت جوش میں آئی، چلو دریا کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہاری بیٹی کہاں ڈوبی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شان ولایت دکھائی، اپنا جبہ مبارک پہنا، اپنا برکتی عصا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شاگردوں کے ساتھ اور اس ماں کے ساتھ دریا کے پاس تشریف لائے۔ دریا کی مست موجیں تھیں، لیکن طغیانی دیکھ کر تو ہر کوئی اس بات پر اب سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، بچی بہہ کر دور چلی گئی ہوگی یا پھر دریا کی گہرائی میں اتر گئی ہوگی۔
لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تمہاری بیٹی کس جگہ ڈوبی ہے؟ اس نے کہا حضرت میں یہاں کپڑے دھو رہی تھی، میری بچی یہیں سے پھسل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تمہاری بیٹی کو دریا میں ڈوبے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ اس نے کہا حضور صبح سے دوپہر ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین، حیرت کی بات دیکھیں کہ یہاں پر تو پانی میں ڈوبتے ہی اپنی جان نکل جاتی ہے، سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا سے ناطہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہاں وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اتنے گھنٹوں کے بعد بھی میری بیٹی کو بچایا جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کی آنکھوں میں دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک امید تھی، اللہ کی رحمت سے لو لگائی ہوئی تھی، اور اللہ کے فرما بردار بندے کو یہ بات بول رہی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے دریا پر حکومت کرنے والے، اے لہروں کو اٹھانے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، اے گروہ کو سنبھالنے والے، تو حاضر ہے، تو حاضر ہے۔ لیکن تیرا یہ بندہ عبد القادر تو اس سے التجا کرتا ہے، اس ماں کے دل کو تو سکون پہنچا دے، اس کی بیٹی صحیح سلامت دریا سے باہر آ جائے۔ تو جانتا ہے میرا واسطہ تیرے ساتھ ہے، تیرے محبوب کے ساتھ ہے، میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان تجھ پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بندے کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا جب وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے، جب اس پر یقین کرتا ہے، اور بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اے لوگو تم سن رہے ہو، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میں مدد کے لیے اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو اپنے عبد القادر کی بات کو ٹھکرائے گا؟ یہ عورت میرے نبی کے خاندان کو چاہنے والی ہے، ان سے عقیدت رکھتی ہے۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب، تیرے آخری نبی کی آل کا واسطہ، اہل بیت کرام کا واسطہ، اس کی اولاد اسے واپس کر دے۔ اس طرح ایک ماں کے چین کو ناشین سارے منظر کو لوگ دیکھ رہے تھے، ہر ایک کی آنکھ اشکبار تھی۔ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور حضور والا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سب سن رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی، عشق الہی کا وہ جذبہ دیکھا، آپ کے وجود سے عشق الہی ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کی طرف دیکھا اور کہا اے عورت، تو سن رہی ہے میری بات؟ تیری بیٹی کا نام کیا تھا؟ اس نے آنسوؤں کو پونچھ کر کہا حضور میری بیٹی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات شہزادی کونین کی نسبت سے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، ان کے نام کا اس پر اثر ہو جائے۔ فاطمہ نام سن کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ اب تو وہ ہوگا جو دنیا دیکھتی رہ جائے گی، نام کی شان اور رتبائی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے پاس آ کر کنارے کے بالکل قریب کھڑے ہو کر پکارا اے فاطمہ، تمہیں میری ماں سیدہ فاطمہ کی نسبت کا واسطہ باہر آ جا۔ یہ حکم دیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لال روب دار آواز سے پکارا، دریا میں سے بچی کے دونوں ہاتھ نکلے، اور ہر شخص یہ آواز خود اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ جب بچی نے کہا لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کو باہر نکال لیا کہ اس کے ہاتھ میں خود حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔